ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. ایک بار پھر سے گفتگو کا ان سے ذکر کرتے ہیں. علامہ صاحب، اگر حجت الوداع کا جو خطبہ جس کے سلسلے میں میدان عرفات میں ہم نے بتایا کہ اسی کی ہی لیگیسی ہے، اسی کی سنت ہے جس کی بنا پر ابھی تھوڑی دیر میں خطبہ ادا کیا جائے گا، اگر بحیثیت قوم امہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، بحیثیت سربراہان مملکت ہمارے بیشتر ممالک کو وہ جو عربی عجمی گورے کالے کا اگر یہ فرق ختم کر دیا جائے تو آپ سمجھتے نہیں کہ مسلمانوں کو پیش جتنے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ یعنی ایران، سعودی عرب، عربی اور عجمی والا معاملہ، کالے گورے افریقن مسلم ممالک جو بہت پیچھے رہ گئے انسانیت میں، بلکہ ترقی کی اس ریس میں بہت پیچھے رہ گئے، اگر ان سب کو اکٹھے کر لیا جاتا تو پہلے دن کا میسج اگر آج پورا ہوا ہوتا تو کمزوری کوتاہی رہ نہ جاتی. دیکھیے یہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خود ارشاد یعنی آپ کے اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرو، آپس میں تفریق میں نہ پڑو، تفریق میں نہ پڑو. فرقہ واریت سے اللہ نے ہمیں خود منع کیا ہوا ہے کہ الگ الگ گروہ بنانا، الگ الگ جتھے بنانا، اس میں تمہارا نقصان ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ الفاظ مبارکہ ہیں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری تو ہوا اکھڑ جائے گی دنیا کے اندر، وہ تمہاری قوت، ہیبت، تمہاری جو صدوت ہونی چاہیے، شان و شوکت ہونی چاہیے امت مسلمہ کی، تو یقیناً وہ تمہارے انتشار اور باہمی اختلاف سے وہ ساری چیز تمہاری نکل جائے گی، تمہاری ہیبت جو لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی. تو یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کوئی ہمیں خوش کرنے والی نہیں ہے، پریشان کن ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہمیں اپنے ایمانی تقاضے پورے کرنے چاہیے انشاءاللہ الرحمن. یقیناً یہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری خامیاں ہیں، کمزوریاں، یہ غلط فہمیاں بعض اوقات میں سمجھتا ہوں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ یہ ان کا ازالہ ضرور ہوگا. اور امت دیکھیے الحمدللہ ان ساری چیزوں کے بعد اس دن کے حوالے سے جو پیغمبر نے حجتیں تمام کر دی، اپنا پیغام پہنچا دیا، ہمیں ان سازشی عناصر کو بھی تو دیکھنا ہے نا. اب دیکھیں مسلمان جہاں بھی متحارب ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، میں جسٹ ایران اور سعودی عرب کو بیچ میں لے لیتا ہوں، میں کچھ دیگر ممالک کا کشمیر کا ایشو دیکھ لیتا ہوں. ان کو جو اسلحہ ہے نا وہ فراہم کر رہے ہیں جو ہمارے کبھی بھی دوست نہیں تھے. آپ نوٹ کریں یعنی اس ریجن کے اندر ہم نے اس خطبے پہ عمل نہیں کیا پیغمبر کے آخری. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس سے آگے بڑھ کر نا سلمان بھائی، اس سے بھی آگے نکل کر میں ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا میں اسی تناظر میں یہ عرض کرنے لگا ہوں. اسلام نے ہمیں جو مشن دیا ہے نا وہ مشن کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت جو اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لیے بنایا؟ للناس، تم ساری انسانی برادری کے لیے بنایا گئے ہو سب سے اعلیٰ. ہم نے وہ اپنا اتنا عظیم جو بڑا مشن تھا، بڑا کام، نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز یہی رختے سفر میرے کارواں کے لیے، اللہ نے تو ہمیں پوری انسانیت کے میرے کارواں بنا کر بھیجے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک انسانوں کی اصلاح اور رہبری کے لیے کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. لیکن وہ رہبری والا کام، اصلاح والا کام یہ قیامت تک جاری رہے گا. کیسے جاری رہے گا؟ کنتم خیر امہ، آپ کی نسبت کی برکت سے اللہ نے وہ مشن آپ کی امت کے حوالے کر دیے. اس امت نے کام کرنا تھا، اور کس کے لیے کرنا تھا؟ ہم تو صرف سعودی عرب اور ایران کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے تو سب نے مل کر سارے انسانوں کے لیے کام کرنا. ایران کو بھی غیر ملکی طاقتی اسلحہ فراہم کر رہی ہے اور سعودی عرب کو بھی غیر ملکی طاقتی اسلحہ فراہم کر رہی ہے. میں کہتا ہوں مرد مسلمان رہا ہے نہیں، وہ جو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اگر ہم ان کو جا کر درست کر لیتے، ان تک ہم پیغام صحیح پہنچا، ہم تو ان کے لیے بھی دنیا میں آئے نا، ہم تو ان کے لیے ہیں، ہم نے تو ان کو جا کے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے اللہ نمونہ بننا ہے. دیکھیں ہم نے تو ان کے دلوں میں کیا ڈالا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے. آپ نے کئی دفعہ یورپ کو دیکھا، میں بہت دفعہ وہاں پہ حاضر ہوا، امریکہ ہم نے دیکھا، پوری دنیا گھوم پھر کے دیکھی. اللہ کی قسم آج انسانیت پیاسی ہے روحانیت کی طرف.
آج مادیت سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر چاڑ کر مچھلی واپس پلٹتی ہے، یہ ساری دنیا کے انسان واپس پلٹ چکے ہیں. اور اس بیماری کے بعد تو بہت ہی زیادہ بہت زیادہ آگے. اب کورونا نے ہمیں یس تو اس موقع پہ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا نا، بالکل اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ ہم ثابت کرتے کہ ہم پوری انسانیت کے ہمدرد ہیں، بالکل ہم پورے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے رہبر ہیں، ہم ان کے مسلح ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہم بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے. ہم خود ناکام ہیں. ہم نے تو ثابت نہیں کیا، ہم نے تو یہ ثابت کیا کہ ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ہم تو ایک دوسرے تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. صحیح. ہم نے مل کر یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارے مشترکہ کام ہے. ہم راستے سے بھٹک گئے. جی یقیناً یہ جو صورتحال موجودہ ہے یہ افسوسناک ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس سے بلند ہونا ہوگا. اب دیکھیے میں کہتا ہوں، میں چونکہ سعودی عرب میں 5 سال پڑھ کے آیا، بالکل میں نے وہاں بہت چیز غور سے دیکھی ہے. وہ بھی اپنی طرف سے دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے تیار کیا. صحیح. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اچھی، یہ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں سیکھی ساری. صحیح. اسی طرح جب بھی آپ ایران کی بات کر رہے ہیں، وہاں کے علماء میں نے دیکھے پڑے ہوئے، ان کے اندر بھی ہم نے بڑی خیر دیکھی. آپ کے بہترین دوستوں میں سے جی بہترین میرے رفقا ہیں، ساتھی بہت سارے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے. شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ ویسے سب کا ایک ہے، امام ویسے سب کا ایک ہے، سب کا میسج، سب کا جذبہ ہے، وہ غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور آپس میں قربتیں پیدا کی جائیں اور ان مسائل کو بیٹھ کر حل کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سعودی عرب کے اندر قیادت ہے یہ بڑی متحرک قیادت ہے اور بڑے ان کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں بڑی اس وقت وہ تحریک کا ذہن رکھتے ہیں، متحرک لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے امت مسلمہ کو. اب ترکیہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ بہت میں سمجھ ترقی کے لحاظ سے اچھی ہے. ایران کے اندر انہوں نے جو آ کے سسٹم بنایا، ان ساری چیزوں ایک کو اچھا بہترین میڈیٹر مل جائے نا جو خیر کا باعث ہو تو یہ سب چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. پاکستان الحمدللہ جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی اسلامی برادر ملک کے پاس موجود نہیں ہے. تو الحمدللہ اگر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یکجا ہو جائیں اور یہ یکجا ہو کر یہ نہ دنیا کو پیغام دیں کہ ہم اب تمہاری اب خیر نہیں، ان کو یہ بتائیں کہ اب تمہاری خیر ہے، تمہیں مسلمانوں کی طرف سے خیر ملے گی، تمہیں بھلائی ملے گی، تمہیں محبت ملے گی، تمہیں اصول زندگی اچھے ہماری طرف سے ملیں گے. ہم انشاءاللہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں. ہم دنیا میں کسی کے دشمن بن کے نہیں آئے تھے، ہم تو دنیا میں محبت کو فروغ دینے کے لیے آقا کا یہی تو اسوہ ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کے گھر آپ تشریف لے کے دروازے پہ دستک دی، سردار نکلا یہودیوں کا سردار. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دروازے پہ دیکھا، حیران ہو کے پوچھا جی آپ؟ فرمایا میں نے سنا تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے آیا ہوں. آپ اندازہ لگائیں، یہودی سردار جو دشمن سمجھا جاتا ہے، آپ اس کے بیٹے کی بیماری کا سن کر تیمارداری کرنے تشریف لے گئے. یہ ہے ہمارا پیغام، یہ اسوہ مبارکہ، یہ ہم نے کام کرنے دنیا میں، ہم نے سب کے ہمدرد بننا ہے. انی لکم ناصح امین. ہر پیغمبر کی بات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. پتھر مارنے والی قومیں، بتوں کی پوجا کرنے والی قومیں، اللہ کی بغاوت کرنے والی قومیں، سرکش، کم تولنے والی، کم ناپنے والی، برائیاں کرنے والی، اخلاق کے انحطاط کا شکار ہونے والی قومیں سامنے کھڑی ہیں. اور پیغمبر ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ پاک باز پیغمبر. ہم سارے علماء صلحاء مل جائیں، ان کی ایک پیغمبر کی خاک پاک ذرے کے برابر نہیں. وہ پیغمبر پاک باز اتنی خبیث قسم کی قوموں سے فرماتے تھے انی لکم ناصح امین. تم میری قوم ہو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں. یہ ہم نے خیر خواہی ثابت کرنی. ہم دنیا کو پیغام دیں کہ ہمیں دنیا کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو تمہارے ہمدرد بن کے دنیا میں آئے ہیں. ہم تمہارے استاذ، تمہارے مربی، تمہارے مزکی، تمہارے مصلح، تمہارے رہنما، تمہارے خیر خواہ، تمہارے ہمدرد ہم ہیں انشاءاللہ الرحمن. ہم سے مت خوف کھاؤ. اور یہ چیزیں سے زبان سے نہیں، ہمیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہوگی. ہمیں اپنی اب دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ خیر کرے، جن کو ہم زلزلہ آیا تو کیا لوگوں نے ہماری ہمدردی نہیں کی؟ اور میں وہ لوگ جن کو ہم دشمن کہتے ہیں، ابھی ہمارے کتنے بچے، کتنے طلباء وہ کہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ باہر. وہ یورپ میں کر رہے، کوئی امریکہ میں کر رہے، وہاں سے ایجوکیشن لے کے آ رہے ہیں، تو انٹری بند کر دیں، وہاں سے معاش کما کر، روزی کما کر اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیج رہے ہیں، خاندانوں کو بھیج رہے ہیں. تو جہاں سے ہمیں کوئی خیر ملے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جہاں سے ہمیں خیر ملے ہمیں بھی وہاں پہ خیر پہنچانی، بلکہ زیادہ پہنچانی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے یہ کیسے لوگ ہیں. تو ہم نے سچی بات ہے ان چیزوں سے بالا تر ہونا ہے.
ہم نے بالا تر ہو کر دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دنیا میں پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ دنیا ساری وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارکہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور کلمہ بھی کیا ہے، اللہ کا کلمہ کیا ہے، عدل، اللہ کلمہ انصاف، اللہ کلمہ مساوات، یہ ہے اللہ کے کلمات. یہ قرآن اللہ کا کلمہ ہے نا، اللہ کی کلام ہے، کلمے کی جمع کلام ہے، یہ کلام اللہ، یہ اللہ کی کلام کیا ہے، اصول زندگی سکھایا ہے نا اس میں کہ مساوات کریں، انصاف کریں، عدل کریں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. جن کو دشمن سمجھتے ہو نا، ان کے ساتھ بھی عدل کرو. یہ قرآن کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی عدل کرو. قرآن کہہ رہا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. جو لوگ کافر ہیں مگر وہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرتے، وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں تم ان کے ساتھ اچھائی کرو. اچھا علامہ صاحب، آپ یہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ابھی خطبہ حج پہ بھی کچھ ساعتیں باقی ہیں، کچھ وقت ہے. ہمیں ہر اخلاق کا جواب اس سے چند قدم مزید آگے بڑھ کر دینا چاہیے، یہی آپ نے ابھی بتایا. یہ قرآن کا مگر ہم پورا سال نا نیوز اور کرنٹ افیئرس کرتے ہیں تو ہم مختلف ایشوز کو دیکھتے ہیں. مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ایک عالم دین کا، ایک عالم حق کا بہترین مشورہ موجودہ سینیریو میں کیا ہوگا؟ میں دو پکچر آپ کے سامنے کرتا ہوں. 3 دن کے لیے افغانستان میں امن نافذ کر دیا گیا جی، کوئی قتل ناحق نہیں ہوگا، یعنی مسلمان نے مسلمان کے لیے کیا. دوسری طرف کشمیر والا ہاسپیکٹ جہاں 5 اگست بھی آنے والی ہے. امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرنی چاہیے ان دو ہمارے بہت قریبی ہمسایوں کے ان 2 ریجن میں؟ ہمیں کس طرح اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا کشمیر کا، جی کشمیر کی جو صورتحال ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت ایک امت ہے، تم سب ایک امت ہو. اور نبی پاک فرمایا کہ تمہاری مثال کمثل جسد الواحد اذا اشتکا من عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ جیسے ایک بدن کی مثال ہوتی ہے، پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے تو اس کی تکلیف سر تک محسوس ہوتی ہے. تو دنیا جہاں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے نا، چاہے اس کی نیشنلٹی کوئی ہے، زبان کوئی ہے، رنگت کیسی بھی ہے، وہ کلمے اور ایمان کی وجہ سے ہمارا بھائی ہے. اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اس کا دکھ ہمارا دکھ ہے. کشمیر تو بالکل ہمارے ساتھ پڑوس میں بھی ہے، بالکل ہماری شاہ رگ بھی ہے. بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے یہ تو ہماری شاہ رگ ہے. اس وقت شاید ہمیں سمجھ نہیں آئی ہوگی ہمارے کو، لیکن اب تو ہمیں اس دور میں سمجھ آ گئی کہ اس کی شاہ رگ کیسی، پانی وہاں سے آتا ہے، دریا وہاں سے ہمارے، تو کیسی اس کی اہمیت ہے. بلا شبہ ہماری ساری زراعت کے انحصار ان چیزوں کے اوپر ہے. تو وہاں جو کشمیریوں کے ساتھ اور استصواب رائے جو ان کا بنیادی حق ہے، اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں ان کو حق دے رکھا ہے. مگر اس کے باوجود مودی کی سرکار جو ہے وہ ظالمانہ وہاں پر غاصبانہ تسلط کیے ہوئے ہے. اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں ہے، میں کہتا ہوں تاریخ انسانیت کا بدترین لاک ڈاؤن وہ کشمیر میں ابھی تک سال ہونے والا ہے 5 اگست، دنیا کا بدترین اور طویل ترین ایسا میں کہتا ہوں آج تک یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے. اور میں سمجھ شاید یہ کرونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وارننگ ہے پوری دنیا کی، تم سب خاموش ہو. یہ شاید اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ کشمیر کے تناظر میں ان کی آہیں اللہ تعالیٰ نے سنی. تو یقیناً اس موقع پر جو ہماری سفارتی ذمہ داری کیا ہے، ہماری سفارتی اور امت مسلمہ کی بھی میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. سب کا یہ فرض ہے، صرف امت مسلمہ کے نہیں، میں تو اس سے آگے بڑھ کے پھر کہتا ہوں پوری انسانی برادری کا، انسانیت کا. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم نے ایسا فورم بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی اسوہ پیش کیا. آپ نے حلف الفضول میں جو شرکت کی، حلف الفضول میں آپ نے شرکت فرمائی کہ جہاں تھا کہ ہم کسی مظلوم پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. میرے آقا فرماتے تھے کہ یہ مجھے اتنا پسند ہے، آج بھی اگر کوئی ایسا اگریمنٹ ہوئے تو میں اس میں شامل ہو جاؤں. اور آپ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر کیا، مدینے کی ریاست کی دفاع کے لیے. تو یہ ہمارے لیے فرض ہے من حیث الانسانی برادری کہ ہم اقوام متحدہ مل کے سارے کشمیریوں کا مسئلہ حل کریں. اور پھر اس سے ہٹ کر جو ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایک الگ فورم بھی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جو اسلامی ممالک کی مسلمان ممالک OIC جو ہے یہ اس کا بھی فرض ہے. اس نے بھی صرف قراردادوں کی حد تک ان کو آگے بڑھنا چاہیے. یعنی انڈیا کے ساتھ ان سب کے تجارتی
معاہدے ہیں، روابط ہیں، زبردست بڑے قسم کے، مضبوط جی زبردست تو ان قسم سب کا فرض ہے کہ ان پہ اخلاقی دباؤ ڈالیں، تجارتی اپنے جو روابط ہیں ان کو مؤثر طریقے سے یہ استعمال مانتے ہیں ابھی کریں۔ تک وہ دباؤ نہیں ڈالا گیا؟ جی یقیناً ہم نے نہیں ڈالا تو یہ نتیجہ ہے نا، تو من حیث الامت ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انسانی برادری وہ بھی اپنا حق اپنا فرض ادا کرے اور امت مسلمہ بھی اپنا فرض ادا کرے۔ ہم تو چونکہ بالکل پڑوس میں بیٹھے ہیں تو اس لیے ہمارا تو فرض سب سے بڑھ کے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے اس معاملے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ انہوں نے اپنے ایمانی فرائض ادا کیے ہیں۔ کشمیریوں کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، جیسے کشمیر پاکستان کے لیے ہمیشہ تڑپتا ہے، اسی لیے واللہ ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ان کی ہر علامہ صاحب مصیبت تھوڑا سا اپنے بارڈر دل پر کی اس طرف آ جائے۔ یہ 3 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے افغانستان کی فورسز کی جانب سے طالبان کے لیے اور طالبان کی جانب سے افغانستان کی فورسز کے لیے۔ خیر بہت پہلے ہو چکی ہے نیٹو اور امریکن فورسز کے لیے کہ ان پہ حملے نہیں ہوں گے اور نہ ہو رہے ہیں۔ اس سچویشن میں کہ مسلمان ہی مسلمان کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر رہا ہے عید کے ان ایام کے دنوں میں، آئیڈیل صورتحال کیا ہوتی؟ کس کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے پڑوسی ہونے کی حیثیت میں، مسلمان برادر ملک ہونے کی حیثیت میں ہمیشہ افغانستان کے لیے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر انصار مدینہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بس خطبہ حج کی روشنی میں بتائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خطبہ حج کی روشنی میں بتائیں کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں۔ جی یقیناً، لیکن اب دیکھیں کہ مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں پاکستان آئے تو ہم نے اپنے سینے کھول کر دروازے کھول کر ان کے لیے ہر چیز آج بھی دری آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور آج تک ان کی ہر مصیبت اور پریشانی اور دکھ کو ہم نے اپنا دکھ سمجھا ہے، اپنی پریشانی سمجھا ہے، اور حج بیت اللہ کے جو بنیادی اسباق اور درس ہیں اس میں ایک اخوت مسلمہ، ایک اخوت اسلامیہ، ایک اسلامی برادری، یہ جو اس کا تشخص ابھارا جاتا ہے جس کی میں ابھی پہلے بات کر چکے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ ہم نے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ہماری تو یہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ جو الحمدللہ 3 دن کے لیے آپ نے جنگ بندی کی ہے اس کو مستقل بنیادوں کے اوپر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان کے احترام کریں اور ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو اس کے تحفظ کو ہم یقینی بنائیں۔ اس میں الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا اعلیٰ کردار ادا کیا ہے۔ وہ الحمدللہ اس وقت بھی پاکستان ہماری جو ہے ہماری پالیسی یہی ہے کہ وہاں پہ امن ہو، کیونکہ وہاں کا امن ہمیں من حیث الامت بھی ضروری ہے اور پڑوسی ہونے کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے وہ بہت ہی مفید اور نافع ہے۔ اچھا علامہ صاحب، عرفات کے بعد عرفات و منہ کے درمیان ایک میدان کا نام ہے مزدلفہ، آج شام کو وہاں قیام ہوگا، اس کی امپورٹنس کے متعلق بھی بتا دیں اس سے پہلے کہ حج کا خطبہ شروع ہو اور اس کے پھر ترجمے کی جانب بڑھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس میدان کے حوالے سے بھی بتا دیں اس کی کیا امپورٹنس ہے ہسٹری کے حوالے سے۔ جی مزدلفہ یقیناً یہ عرفات اور منع کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر حجاج کرام عرفات میں خطبہ حج سننے کے بعد اور ظہر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب تک وہاں پر ٹھہر کر دعائیں اور اللہ کی بارگاہ مناجات، تلاوت قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے اور استغفار کے بعد وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہنچ کر وہ نماز مغرب اور نماز عشاء یہ بھی جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ تاریخی واقعے سے ریلیٹ کریں نا جی اس جگہ کو، تو یہ وہاں پر آ کر ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارک ہے اور آپ کی تعلیم مبارک ہے کہ وہاں پہ آ کر اور پھر وہاں بھی آ کر نا جی اللہ کے فضل کر وہاں پہ یہ کرنا ہے۔ اس کے بالکل قریب آپ جو تاریخی بات پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے پڑوس میں وہ مقام ہے کہ جہاں پر وہ یمن سے آنے والا ابرا وہ اپنے فوجیوں اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا اس حسد کی بنا پر کہ میں نے جا کر بیت اللہ کو شہید کر دینا نعوذ باللہ، اور اس نے کہا کہ اس کی بجائے میرے علاقے میں جو میں نے گھر بنایا اس کے لوگ آ کر زیارت کریں، وہاں پہ حاضری دیں۔ تو وہاں پہ آ کے اس نے حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سردار عبد المطلب کے ساتھ ملاقات کی۔ جی بالکل پہنچ رہا ہوں۔ تو سردار عبد المطلب ان کے ساتھ اس کی جب ملاقات ہوئی تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بڑے وجیح تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے باروب تھے، سردار تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ بڑا مروب ہوا۔ تو جب اس نے بات چیت کا آغاز کیا تو کہا کہ میں یہ جذبہ لے کر آیا ہوں، یہ میرا ایجنڈا ہے، میرے آنے کا یہ مقصد ہے۔ تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، اس حوالے سے آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ آپ نے بڑی متانت اور سنجیدگی سے فرمایا کہ تیرے کچھ اہلکار اور سپاہیوں نے میرے اونٹ
میرے آپ پیغمبر کے دادا کا آپ دادا جان ہیں. اچھا. اور فرمایا کہ واہ واہ میرے اونٹ یہ چرا کے لے ہیں. اتنے بڑے چیلنج پہ بات کر رہے ہیں اپنے اونٹ کی. آپ اپنے اونٹوں کی بات کی تو اس نے حیران ہو کے کہا, کہتا ہے کہ میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر, آپ کی شخصیت کو دیکھ کے بڑا مروب ہوا تھا, لیکن آپ نے اتنی چھوٹی سی بات کی, آپ نے تو اپنی یہ بات کر کے تو آپ فرماتے ہیں دیکھو انا رب الابل, میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں تو میں اسی کی بات کر سکتا تھا, اور تو جس بیت اللہ کی بات کر رہا ہے نا, میں اس کا مالک نہیں ہوں, اس کا جو ہے نا رب وہ ہے آسمانوں پہ. اب تو جانے اور وہ جانے, میرے اونٹ مجھے واپس کر, تو باقی آگے بڑھ کے دیکھ. اللہ اکبر, کیا عقیدہ تھا, کیا ان کا اللہ کے اوپر اعتماد تھا, کیا توکل تھا. اور پھر آ کے کہا, یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی وہ الفاظ درج کیے, رب کا ذکر کیا نا. اللہ کوئی بت تو نہیں دکھایا تھا, کوئی آج بڑی کنفیوژن دور کر دینا, کوئی بت تو نہیں دکھایا تھا. بالکل نہ, یہ پیغمبر کے جی دادا جان دادا کی بات ہو رہی, کوئی بت تو نہیں دکھایا تھا. سردار عبد المطلب کہا کہ وہ رب البیت جو ہے نا وہ جانے اور تو جانے, اور آ کے بیت اللہ شریف میں طواف کیا. طواف کر کے اللہ کو متوجہ, اللہ کی طرف مخاطب ہو کے عرض کیا, اللہ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ, لیکن یہ گھر تیرا ہے اور تو بہت طاقت والا ہے. سبحان اللہ, یہ اپنا عقیدہ پیش کیا. یہ تیرے گھر کا دشمن آیا ہے, اب تو جانے اور وہ جانے, اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھا, اس کو ناکام اور نامراد کر کے بیچ. آپ کہہ کہ پہاڑوں پہ چلے گئے, اپنے رفقا سے فرمایا آ جاؤ پہاڑوں کی طرف, پہاڑوں پہ لے گئے اپنے رفقا اور سب ساتھیوں کو. پھر دنیا نے دیکھا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جیسے وہ ہاتھی لے کے آگے بڑھا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. فرمایا پھر دنیا نے دیکھا اللہ پاک نے ان کے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے, گھوڑے نہیں بھیجے, اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں چڑیوں کو بھیجا. چڑیوں سے بھی چھوٹا, اللہ اکبر, ابابیل پرندہ چڑیا کے برابر وہ بھیجا. اور انہوں نے آ کے کیا کیا, انہوں نے آ کے توپوں کی طرح گولے نہیں برسائے, چھوٹی چھوٹی کنکریاں سنگریزیں برسائے. میرے اللہ پاک نے ان کو بڑے ہاتھیوں کو کنکریوں سے مار دیا, گولیوں سے زیادہ شدید بنا کر ان کو سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو یقیناً مزدلفہ میں آ کر پھر ایسے ساری رات سونا نہیں ہے, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, ذکر الہی کرنا ہے, مغرب اور عشاء بھی طریقے مغرب عشاء وہاں بھی جمع کرنی ہے, اور جمع کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں انابت اللہ, توجہ اور تضرع, اور اللہ کی بارگاہ میں رونے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سلمان بھائی, یومئذ تحدث اخبارہا, قیامت کے دن یہ زمین کے ٹکڑے جو ہیں نا یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں گے, اللہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا, قرآن پڑھا, نماز پڑھی, دعا مانگی, دروشی پڑھا, استغفار کیا. بد نصیبوں کے بارے میں گواہی دیں گے, اس نے گناہ کیا, جرم کیا, بدکاری کی, برائی کی, چوری کی, لیکن وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو منار عرفات اور مزدلفہ کے میدانوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. اللہم صلی علی محمد. علامہ صاحب خطبہ حج ہو گیا, اور آپ کے خوبصورت الفاظ کے ترجمے کے ساتھ ہم اس وقت انتظار کر رہی ہے نیوز کی کو دیکھنے والے اکثر ہی, اور آواز ذرا اگر بلند کر دی جائے تو خطبہ حج کا عربی سنی جا سکے گی تاکہ علامہ صاحب کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. في بذل الخير ونشر الحق فكانوا من أفضل الأبرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد
فيا أيها المسلمون نوصيكم بتقوى الله تعالى التي أوصى بها الأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وبتقوى الله تتنزل الخيرات وتبتعد المصائب والمكروهات. حضرت امام صاحب خطبہ حج شروع کر چکے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے خطبہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کیا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا تفصیل کے ساتھ درود شریف پڑھا. اس کے بعد اللہ کی الوہیت وحدانیت کی گواہی دی. جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت پیش کی. اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی انہیں بھی یہ حکم دیا اور تمہیں بھی اسی بات کا پابند بنا رہے ہیں کہ اللہ کے تقوی کو اختیار کرو. اللہ کا تقوی اللہ کی غلامی کا نام ہے، اس سے خیر و برکت تمہیں بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت اور ربوبیت و حاکمیت میں وحدانیت کا پیغام دیا اور اس کا پابند بنایا. قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ شرک کرنے سے تمہارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تم سے پہلے بھی تمام اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان کی امتوں کو یہ پیغام دیا کہ تم اللہ کی توحید پہ پابند رہنا ہے، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو تم نے اپنانا ہے. ولا يعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت بھی ہم اسی طرح اس کے تقاضے پورے کرنے کے پابند ہیں. عبادت کے معاملات میں، شریعت اور دین کے معاملات میں کہ جو طریقہ کار ہمیں حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا اپنی سنت کے ساتھ، اپنے اسوہ مبارکہ اور اپنی سیرت طیبہ کے ساتھ. ينبغي أن يكون للمسلمين مجال فيه وفي إنكاره أعني البدع والإحداث في الدين. اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کی بجائے ان چیزوں سے اجتناب کریں کہ جو دین میں بدعات اور نئی چیزیں شمار کی جاتی ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام مکمل کر دیا گیا. اب اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے. جو دین کی تعلیمات کتاب اللہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت کے اندر موجود ہیں، ہم ان کی پابندی کرنے کے مکلف ہیں. وإيتاء الزكاة بإخراج جزء يسير من المال لمستحقيه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. كما ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان فقال الإيمان
أن تؤمن بالله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے بنیادی 5 ارکان بیان فرما دیا: شہادتین، 5 نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ. اور پھر آپ نے ایمان کے ارکان بیان فرمایا کہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان اور اچھی اور خیر و شر تقدیر پر ایمان. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فبعد أن امتن الله تعالى ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم أوصى بالشكر والذكر والصبر على ما يقدره سبحانه وتعالى. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت و رسالت اور آپ کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد ہم سے جو اللہ نے اس نعمت کے طور پر، اس نعمت کے حصول پر جو ہم سے مطالبہ اور تقاضا فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم صبر بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دکھائیں کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا اللہ تعالیٰ أصابتهم نے مصيبة. اس کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جو صبر کا ہم نے تم سے تقاضا کیا ہے اس لیے کہ زندگی کے اس امتحان میں ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی کر کے، کبھی ثمرات پھل فروٹ میں خوشحال زندگی میں کمی کر کے، اور کبھی افراد میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے اور کامیابی ہے. بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وبأنه لو اجتمع من في الأرض فلن يستطيعوا أن يدفعوا عنه قدر الله، حيث قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. یاد رکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے آزمائش اور امتحان اور ابتلاء کے لیے جو چیزیں مقدر فرما دیتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس تقدیر کو ٹال نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی تمہارے اوپر آزمائش آئے گی یہ ہم نے پہلے اسی کتاب میں درج کر رکھی ہے، یہ طے کر رکھی. غفور رحيم. وقال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه المصائب تعرف العبد بقدرة ربه ومن ثم يعود إلى الله متضرعا طالبا رجاءه ومغفرته. یہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کو دوبارہ اللہ ہی کی طرف لوٹاتی ہیں. وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور اللہ کی غلامی کے جذبات کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے کہ یہ قدرت میرے اللہ کی ہے، اختیارات میرے اللہ کے ہیں اور میرے اللہ کا حکم چلتا ہے اس کائنات میں. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ الغنی الحمید. تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اور اللہ ہی وہ ہستی ہے جو غنی ہے اور حمد کے لائق ہے. لا مصائب فيها ولا أحزان. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس
وتلذ یاد الأعين رکھیے صرف آخرت کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جہاں پر مومنوں کے لیے آزمائش نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُوا مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہیں وہ چیزیں نعمتیں ملیں گی جس کو تمہارے دل چاہیں گے۔ لا ترجعون إن الشدائد مهما عظمت فإنها لا تدوم ورحمة الله أوسع وفرجه أقرب۔ یاد رکھیے آزمائشیں یہ دائمی نہیں ہوتی، یہ وقتی عارضی ہوتی ہیں، میرے اللہ کی رحمت وہ دائمی ہے اور وہ ان آزمائشوں پر غالب آتی ہے۔ وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد، اللہ ہر مصیبت کے بعد، ہر تنگی اور بیماری کے بعد آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پسند کرتا ہے۔ قبل وقوعها وفي فعل الأسباب المؤدية لرفعها بعد حصولها، وقد جاءت الشريعة الإسلامية المباركة بعدد من الإجراءات المؤدية إلى ذلك، فقد جاءت التوجيهات الإلهية للتعامل مع المصائب والمشكلات المالية والاقتصادية بما يحقق رغد العيش للخلق، فمن ذلك أن الشريعة الإسلامية رغبت في الاكتساب والإنتاج ومجاورة الأعمال وحثت على التجارة۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے مشکلات پر قابو پانے کے اصول ہمیں خود دین میں سکھا دیے۔ قرآن و حدیث میں وہ تعلیمات ارشاد فرما دی گئیں کہ جن کو اپنا کر ہم شدتوں پر، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، بیماریوں پر، آفات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تجارت پہ ہم توجہ کریں، کاروبار پہ محنت کریں، اور جو اللہ نے ہمیں اصول تجارت عطا کیے ہیں ان پہ ہم عمل کرتے ہوئے ترقی کریں، آگے بڑھیں اور انتاج یعنی پیداوار کے اندر ہم اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ وحذرت من الإسراف وفرض دفع الزكاة للفقراء والمساكين ورغبت في الصدقات لا سيما أيام الشدة والبلاء۔ اور ہمیں اسلام نے اس مال میں اضافے اور برکت کے لیے ہمیں ترغیب دی کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، صدقات دیں، خاص طور پہ جب آفات اور مصیبتیں اور بیماریاں ہوں اس وقت زیادہ ہمیں مستحقین کا خیال کرتے ان کا صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اس سے ہمارے مال میں برکت پڑتی۔ وحرم الربا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کے کاروبار کو مٹا دیتا ہے، مگر صدقات اور خیرات جس مال سے نکالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں نشو و نما کرتا ہے، اس کو برکت دیتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ۔ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ولحماية المجتمع من اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں اور دکھ اور مصیبت کی گھڑیوں میں اور خوشحالی میں اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی مدح و تعریف اور توصیف کر رہا ہے قرآن پاک میں، اور اللہ ان کے ساتھ برکتوں کے وعدے کر رہا ہے۔ وأعطت لكل واحد من الزوجين حقوقا على الآخر، وكفلت حقوق الإنسان رجلا وامرأة وطفلا كبيرا وصغيرا سلیما ومعاقا۔ اسلام نے تمام انسانوں کے حقوق کی ضمانت دی ہے، ان کی حفاظت کا ہمیں سبق دیا ہے، چاہے کوئی خواتین ہیں تو تب بھی، مرد ہیں تو ان کے بھی حقوق، بچوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، حتیٰ کہ جو بیمار اور معذور اپاہج ہیں ان کے بھی حقوق کا اسلام نے ہمیں خیال رکھنے کا، ادا کرنے کا اور ان کے لحاظ اور پاسداری کا ہمیں سبق دیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، والدین کے حقوق، خامد بیوی کے حقوق، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ اپنے
حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کبھی ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے, اف تک نہیں کہنا. جب بھی ان کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ انداز میں ان کی بزرگی کو ملحوظ رکھ کے گفتگو کرنی. عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن بیویوں کے بارے میں ہمیں سبق دیا وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو. اگر ان میں سے کوئی چیز ناپسند ہوگی تو اللہ اس میں سے تمہیں کوئی ایسی چیز بھی عطا کرے گا جو تمہیں پسند ہوگی. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق والدین کے بعد حقوق زوجین کے بعد ہمیں صلہ رحمی کا سبق دیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وقال أسامة ابن شريك شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب ويقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وفي المجالات السياسية والأمنية جاءت الشريعة بإجراءات توصل إلى سلامة البلاد والعباد واستمرارهم واستقرارهم وتمكنهم من أداء مهامهم وأعمالهم. وجاءت الشريعة بحفظ الحقوق وصيانة الدماء والأموال وحرمت الاعتداء والإيذاء. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے رشتہ داروں کے جو ترتیب ہے وہ بھی بیان کر دی. فرمایا ابا کا تمہاری سب سے پہلے والدہ امہ کا, ثم ابا کا, ثم اخا کا, اختہ کا. فرمایا بہن بھائی, پھر ادنا کا, ثم ادنا کا. پھر جیسے جیسے رشتہ دار قریب ہیں ان سب کے حقوق کا خیال رکھو. اور پھر اسلام نے حکومت اور عوام ان کے بھی حقوق بیان فرمائے اور معاشرے کے اندر امن و امان استقرار قائم رکھنے کے لیے, استحکام پیدا کرنے کے لیے وہ بھی ہمیں بڑی واضح اور دو ٹوک تعلیمات ارشاد فرمائی. عوام کی عزت, زندگی, جان مال, عزت, آبرو, کاروبار, ان چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں پورا ایک نظام زندگی عطا کی ہے. ولا تفرقوا. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك اللہ تعالیٰ نے لهم ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, تفریق میں مت پڑو. پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ضمن میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کرتے, امن ان کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا نصیب امن و امان بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسرا اصول زندگی یہ عطا فرمایا کہ ہم امانتوں کو ادا کریں. اور چوتھا اصول یہ بیان فرمایا اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اولی الامر کی حکمرانوں کی اطاعت کرو تاکہ نظام ریاست, نظام جو معیشت ہے, نظام ریاست ہے, پوری اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے یہ برقرار رہ سکے. وقال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچواں اصول یہ فرمایا کہ اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد مت پیدا کرو. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, اس کی اصلاح کی کوشش کرو, فساد کی کوشش مت کرو. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا چھٹا اصول یہ عطا بينهما. فرمایا کہ اگر تمہارے مسلمان بھائی آپس میں جھگڑ پڑیں, ان کے اندر لڑائی ہو جائے, کوئی ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں, فاصلحوا بین اخویک کو فرمایا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. في خطبة الوداع واعلموا أن دماءكم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ جان لو ان دماءکم اموالکم واعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی یومکم ھذا فی بلدکم ھذا. جیسے یہ دن حج کا دن, یہ مہینہ حج کا مہینہ ذو الحجہ, اور یہ عرفات کا میدان اور مکہ معظمہ کی سرزمین یہ حرمت والی, اسی طرح تمہارا خون مال ایک دوسرے پہ حرمت والا ہے. إن الله أدى إلى كل ذي حق حقه وقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, 5 نمازیں پڑھو اور صلہ رحمی کرو, اور جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں نماز تہجد کا اہتمام کرو.
تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ إلى حفظ الصحة وسلامة الأبدان، فمن ذلك أن أمرت بالطهارة والنظافة اور وأمرت بالمحافظة اسلام نے ہماری صحت کی حفاظت کے لیے ہمیں اصول سکھایا کہ ہم ہمیشہ طہارت کا، پاکیزگی کا، نفاست کا اہتمام کریں اور نجاست سے، گندگی سے، غلاظت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ المجتمعات من انتشار الأمراض والأوبئة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ارشاد فرمایا جب نماز کی تیاری کرو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وضو کرنے کا ہمیں اللہ نے خود سکھایا ہے کہ جو طہارت اور نفاست کی ایک اعلیٰ ترین ایک مثال ہے۔ فهو يشفيه. وقال تعالى في وصف نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم اللہ تعالیٰ نے الخبائث. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید فرقان حمید میں تعارف کرواتے ہوئے آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، کہ میرے پاک باز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام چیزوں کے استعمال سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور ان منکرات پہ عمل کرنے کی بنا پہ ہم مہلک بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وبائی امراض کے بارے میں بھی کتنی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، جب کسی سرزمین علاقے کے بارے میں سنو وہاں طاعون پھیل چکا ہے وہاں پہ مت جاؤ، اور اگر تمہارے علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ الانتقال شديدة العدوى، فقد جاء القرار الحكيم من حكومة المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة حج هذا العام بأعداد محدودة من اسی الموجودين لیے داخل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم مبارک اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول زندگی کے مطابق اس وقت جو عالمی وبا کرونا پھیل چکی ہے اس سے مسلمانوں کو، انسانوں کو، ان کی زندگی اور ان کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے مملکت عربیہ سعودیہ کی حکومت نے اس سال محدود تعداد میں حجاج کرام کو حج کے لیے مدعو کرنے کا فیصلہ کیا۔ هذا المنبر نشكر الدور الإيجابي من المسلمين كافة في التجاوب مع إجراءات الدولة لحمايتهم جہاں ہم من سعودی تفشي حکومت هذا کی الوباء. بہت ہی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سال حج بیت اللہ جو اسلام کے بنیادی شعائر میں سے ہیں اس کو معطل کرنے کی بجائے الحمدللہ اس کو برقرار رکھا، اور پوری کوششوں کے ساتھ الحمدللہ محدود تعداد کے ساتھ انہوں نے اس کو قائم برقرار رکھا۔ وہاں ہم تمام مسلمان علاقوں، مسلمان ملکوں اور مسلمان معاشروں اور افراد کے انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی سعودی عرب کے ان اقدامات میں ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ان اقدامات کا خیر مقدم کیا اور پورے تعاون کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ثوابهم واكفهم شر كل من أراد بهم سوءا. وكما يتقرب المؤمن بالدعاء لهم يدعو المؤمن لنفسه ولقرابته ولبلده وللمسلمين عموما، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے دعا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے دوسرے بھائی کے لیے غیبانہ طور پہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ریاستوں کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، سعودی حکومت کے لیے ان کے اس حسن اقدام پر دعا کرنی چاہیے۔ عدم صوم يوم عرفة ليكثروا من الذكر والدعاء. خطب صلى الله عليه وسلم
في عرفة ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر مقصورة ركعتين ثم أقام فصلى العصر مقصورة ركعتين ثم وقف بعرفة يذكر الله یہ ويدعوه دن إلى أن حجاج کرام یہ اللہ کے ذکر کا دن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو خطبے کے ساتھ پھر آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان کو. انہوں نے اذان کہی. آپ نے 2 رکعت نماز ظہر پڑھائی. پھر اقامت کے ساتھ 2 رکعت آپ نے نماز قصر کے طور پہ نماز عصر پڑھائی. پھر آپ نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کیا, دعائیں مانگی. وذبح هديه وحلق رأسه ثم طاف بالكعبة طواف الإفاضة. پھر آپ نے رات کو مزدلفہ میں قیام فرمایا. وہاں پہ آپ نے نماز مغرب اور نماز عشاء جمع کر کے ادا کی, اللہ کا ذکر کیا. اور پھر آپ نے اگلے دن رمی جمرات کی, قربانی دی. اور پھر آپ نے طواف افاضہ کیا, صفا مروہ کی سعی کی. اور آپ نے اپنے سر مبارک کے بال مبارک وہ اتروائے. اور پھر آپ نے احرام اتار کر لباس پہن لیا. دعاء الله سبحانه وتعالى فقد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. یہ دعا کے لمحات ہیں, ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے فرما دیں فإنی قریب, میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. وعلى دعاء غيركم اللهم ارفع الوباء واشف المرضى ومكن الباحثين والعاملين. امام صاحب دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کورونا سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما, اور جو الحمدللہ شفا یاب ان کو محفوظ فرما. اللہ ساری انسانی برادری کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. وأغنهم بفضلك اللهم اللہ پاک المحبة جتنے بے روزگار ہیں, پسماندہ لوگ ہیں, اللہ پاک ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما. على الإثم والعدوان اللهم انشر الأمن والاستقرار. یا اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان پیدا فرما. اللهم انشر الصحة والعافية. یا اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما. وأيده بتوفيقك. یا اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اس کے جو خدام ہیں, انتظامی حکمران ہیں, اللہ پاک ان کی مدد فرما, ان کی حفاظت فرما. وزوارهما واجعل ذلك یا اللہ اس میں حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے, زیارت کے لیے آنے والے, اللہ پاک ان سب کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما. الأمين المأمون الأمير محمد بن سلمان ولي عهده المبارك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل یا اللہ والإحسان. کریم حرمین شریفین کے خادم ملک سلمان اور ان کی نیابت کرنے والے امیر محمد بن سلمان, اللہ سب کو مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. حرمین شریفین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. حجاج کرام کی ضیافت اور مہمان نوازی اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. امام صاحب نے والحمد لله. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر دروشی پڑھا, آپ کی آل پہ دروشی پڑھا, آپ کے صحابہ کرام کے لیے آپ نے الفاظ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون وہ پیش فرمائے, اور اللہ کی حمد و ثنا پڑھ کے پہلا خطبہ ختم کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ